السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی ہے اور جنگ کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے جس پر جنگ کیا پورے پاکستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کے میڈیا کی بھی اس پر فوکس ہوتا ہے۔ خاص طور پر دیکھا جائے تو BBC دیکھیں، CNN کو دیکھیں، تو یہ جنگ کے اس حلقہ کو جس کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس پر الیکشن کے دوران خاص طور پر نظر رکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا کوئی مذہبی جماعت جیتنے جا رہی ہے یا کوئی سیاسی نمائندہ یا آزاد امیدوار۔ تو میری مراد جنگ کے حلقہ NE 109 سے ہے، اور اس کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے وہ PP 127 ہے۔ تو آج خاص طور پر جو بات میں کروں گا وہ PP 127 یعنی PP 127 جنگ کا یہ شہری حلقہ ہے، اور اس میں آج دیکھتے ہیں کہ ووٹرز کتنے ہیں۔ اس میں خاص طور پر مرد ووٹرز کی تعداد کتنی ہے، فیمیلز ووٹرز کی تعداد کتنی ہے، امیدوار کتنے سامنے آئے ہیں، اور کن کے درمیان جو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا وہ بھی آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے، اور اس میں خاص طور پر یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے پیئر خاص طور پر اس میں سامنے آ گئے، یعنی ایک ہی خاندان سے لوگ سامنے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں۔ اور اس حلقہ PP 127 کی بات کروں تو اس میں ٹوٹل جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 2,74,992 ہیں، یعنی یہ وہ ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں۔ اور اس میں میل ووٹرز کی تعداد دیکھیں تو 1,44,270 ہے، اور فیمیلز ووٹر کی تعداد 1,30,722۔ یہ وہ ووٹرز ہیں جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، جس کے لیے جنگ سے جو انتخابات PP 127 میں حصہ لینے کے لیے جو امیدوار سامنے آئے تھے ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو 40 امیدوار ایسا سمجھتے تھے کہ اگر وہ اس حلقہ سے الیکشن لڑے تو وہ جیت سکتے ہیں، یا کم از کم لڑنا تو انہیں چاہیے۔ لیکن اب جو تعداد بچی ہے فائنل نشان الاٹ ہونے کے بعد، تو 36 افراد ایسے ہیں جو الیکشن اس حلقہ سے لڑ رہے ہیں، اور اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے ان ووٹر سے ووٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں خاص طور پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، فیلڈ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیو جو ان میں نمائندے ہیں وہ کون ہیں، اور وہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور کیا ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا بھی کہ نہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور وہ فرسٹ ٹائم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے افراد اس میں شامل ہیں جو کہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، پہلے بھی منتخب ہو چکے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ تو خاص طور پر اس حلقے میں اگر دیکھا جائے تو PP 127 میں مسلم لیگ نون کی امیدوار راشدہ یعقوب جو ہے وہ امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی، لیکن یہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ مسرور نواز صاحب بھی امیدوار ہیں آزاد حیثیت کی حیثیت سے۔ لدھیانوی صاحب بھی خود امیدوار ہیں اس دفعہ اس بڑی سیٹ کے ساتھ ساتھ چھوٹی سیٹ پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ میں خود جیتوں۔ فرید میگھانہ صاحب جو ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس امید سے ہیں کہ جناب میں یہاں جیت سکتا ہوں۔ اسی طرح نواب ناصر عباس خان سیال، یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایکٹیو ہوئے ہیں، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2-4 دن پہلے۔ تو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ان کے پاس ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ PP 127 سے یہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور شیخ محمد اکرم جو ہے وہ بھی اس دفعہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان کے ساتھ شیخ شراز تھے۔ لیکن اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شیخ شراز اور شیخ اکرم میں سے اگر کوئی الیکشن لڑے گا تو وہ شیخ محمد اکرم لڑیں گے، شیخ شراز کے والد خود انتخابات لڑیں گے، جبکہ شیخ شراز ان کے سامنے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یہ بات بھی اس ولاگ میں آپ کو فائنل بتا رہا ہوں کہ شیخ شراز شیخ محمد اکرم کے سامنے الیکشن نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہو کے چل سکتے ہیں۔ تو شیخ محمد اکرم امیدوار ہیں، اور انہیں جو امید تھی کہ یہ PTI کا ٹکٹ، اور PTI کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن انہیں جو نشان الاٹ ہوا ہے وہ میز کرسی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن انہیں PTI کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ امیدوار وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، جو سیاست میں پھر رہے ہیں وہ۔ اور ان میں سے اب جو بات آپ کو بتاؤں کہ مشکل کہاں ہوگی ووٹرز کے لیے، ووٹرز کو یا تو خاندان سلیکٹ کرنا ہے، یا پھر اسے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس شخصیت کو ووٹ دینا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں راشدہ یعقوب کی،
تو چھوٹی سیٹ پر وہ ووٹ لینا چاہ رہی ہیں صوبائی اسمبلی کا، جبکہ اسی سیٹ پر ان کے جو خامد ہیں شیخ محمد یعقوب NA 109 سے امیدوار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ NA 109 کا ووٹ بھی انہیں ملے اور PP 127 کا ووٹ ان کی بیوی کو دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ کرنا ہوگا عوام کو کہ کیا یہ دونوں ووٹ ایک ہی گھر میں دیتے ہیں کہ نہیں۔ اسی حلقہ میں پھر ایک اور جو ہے پیئر بھی سامنے آیا ہے، شیخ محمد وقاص اکرم NA 109 سے امیدوار ہیں، اور وہ بھی آزاد حیثیت سے ہیں، لیکن PTI کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، انتخابی نشان 4 پائی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو نیچے MP ہیں وہ ان کے والد ہیں شیخ محمد اکرم۔ تو یہاں بھی آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اسی ایک خاندان کو ووٹ دینا ہے، اگر بڑا ووٹ بھی دینا ہے تو چھوٹا ووٹ بھی، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 2 ووٹ بندہ مشکل سے دیتا ہے، یا بعض لوگ جو پکے گیالے ہوتے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ووٹ بھی ہم اسی کو دیں گے۔ تو اسی طرح شیخ یعقوب ان کی وائف الیکشن لڑ رہی ہیں ساتھ، شیخ وقاص اکرم ان کے والد PP 127 پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں لدھیانوی صاحب، تو لدھیانوی صاحب خود MPA کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، MNA کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے منہ بولے بیٹے مسرور نواز بھی نیچے الیکشن PP 127 پر انہی کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی جماعت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح اور کس بندے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں یہ اس دفعہ جنگ یہ ان حلقوں میں شامل ہے کہ جس میں 2 بندے ایک ہی گھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ہی میں کہوں گا گھر کا ایک چولہے سے اٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس وقت سامنے آ چکے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس میں ٹوٹل ووٹرز کی، کہ ووٹرز کی تعداد تو 2,74,992 ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 50% ووٹ بھی کاسٹ ہوتا ہے، جتنی سردی چل رہی ہے، اگر یہ 8 فروری کو اسی طرح سردی رہی، شدید سردی رہی، تو ووٹرز جو ہے وہ سردی میں عام طور پہ کم نکلتے ہیں، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے کینڈیڈیٹ کو کہ کینڈیڈیٹ ووٹرز کو کس طرح گھر سے نکالتا ہے۔ تو یہ کینڈیڈیٹس کا امتحان بھی شروع ہو جائے گا اس وقت۔ لیکن اگر ہم ایک رف آئیڈیا لگائیں کہ 50% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کاسٹنگ جو ہے وہ 1,37,492 کے قریب جاتی ہے اگر 50% آئے۔ تو 50% میں ووٹ میں اب آپ دیکھیں کہ امیدوار کتنے ایکٹیو ہیں، 6 امیدوار تو ایسے ہیں جو ایکٹیو ہیں، ٹوٹل 36 ہیں۔ اب انہیں اگر ہم تقسیم کریں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ MP کی سیٹ کتنے ووٹوں پہ نکلتی ہے، کتنے ووٹ آپ کو چاہیے اس سیٹ کو ون کرنے کے لیے، یعنی 1,37,000 کچھ ووٹ اگر ہوں تو وہ 50% کاسٹ ہے۔ اس میں سے 6 امیدوار ایسے ہیں کہ جو ایکٹیو ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں نظر بھی آ رہے ہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے، تو ان میں سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا پرسنٹ، یعنی سیٹ کہاں نکلے گی۔ سیٹ نکلے گی جہاں تک میرا خیال ہے 35 سے 40 ہزار ووٹ جس کے پاس ہوگا وہ اس کی سیٹ نکلنا آسان ہو سکتی ہے۔ یہ میرا ایک آئیڈیا ہے کہ ایک جو ہے نا بحیثیت صحافی کہ 35 سے 40 ہزار ووٹ جس کے پاس ہوگا وہ بڑے آرام سے PP 127 سے MPA منتخب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ان ووٹوں کے دعوے دار بھی بڑے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ ہمارے پاس ہے، مثلا جماعت، مذہبی جماعت جو ہے لدھیانوی صاحب کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس PP 127 میں تقریباً 40 سے 45 ہزار ووٹ ان ہینڈ ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو یہ بتا دوں اب وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں ان کے اپنے بندے کھڑے ہیں، جس میں مسرور نواز صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اس طرح شیخ یعقوب کی وائف راشدہ یعقوب جو ہیں وہ اگر ووٹ توڑیں گی تو وہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سپاہ کا ووٹ توڑ سکتی ہیں، وہ جماعت کا ووٹ توڑیں گے، اور وہ جو ووٹ بینک جسے جماعت سمجھتی ہے کہ 40 ہزار اس کا اپنا ہے، اس نے تقسیم اگر وہ ہوتا ہے تو وہ ان 2 بندوں میں تو پکا تقسیم ہوگا، راشدہ یعقوب بھی اسی میں سے شیئر لیں گی، مسرور نواز بھی اسی میں سے شیئر لیں گے، اور شیخ محمد اکرم جو ہے وہ ایک بزرگ سیاستدان ہیں، ایکٹیو سیاستدان ہیں، سابق MNA بھی ہیں، میئر بھی رہ چکے ہیں، تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، تو وہ خاص طور پر بھی اسی جماعت کا کہیں نہ کہیں سے ووٹ بینک توڑ سکتے ہیں۔ تو اب بات یہ رہ گئی کہ ان ہینڈ ووٹ بینک کسی کے پاس اتنا نہیں ہوگا جو یہ سمجھے کہ میں بڑی آسانی سے جیت جاؤں گا۔ تو یہ ووٹ تقسیم ہوا ہے بہت سے افراد میں، اور میرے خیال میں جس کے پاس 35 سے 40 ہزار ووٹ جس کے پاس ہوگا وہ یہ سیٹ جیتے گا۔ لیکن یہاں ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس وقت مذہبی جماعت کے لیڈر خود بھی میدان میں ہیں، ان کے منہ بولے بیٹے بھی میدان میں ہیں، اسی طرح اور اہم شخصیات جیسے شیخ محمد اکرم ہیں، راشدہ صاحب کا MPA بھی رہ چکی ہیں اور فیلڈ میں بھی کافی ایکٹیو ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کے پاس ٹکٹ بھی ہے تو وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ لیکن یہاں اس دفعہ اس سیٹ PP 127 پر ایک کانٹے دار مقابلہ
ان 6 شخصیات میں سے اگر آپ دیکھیں تو 4 میں اصل میں مقابلہ ہوگا، باقی 36 جو ہے وہ بھی ہیں لیکن انہوں نے ووٹ کہیں نہ کہیں لینے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایکٹیو ہیں، یہ مقابلہ میں میدان میں کھڑے ہیں، اور ان میں سے اب آپ 8 فروری کو کسے جتواتے ہیں یہ فیصلہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو جھنگ کے حلقہ PP 127 کی عوام کریں گے۔